بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا له بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے پچھلے پورے رکوع کے اندر اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا اور اپنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیسے فائدہ مند بنایا اس کا ارشاد فرمایا. اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کمال کو بیان فرمایا اور اس کے کامل ہونے کو بیان فرمایا کہ سورج چاند کو کیسے پیدا کیا، تمہارے لیے پودوں کو کیسے اگایا، پانی ایک ہے لیکن اس سے نکلنے والی چیزیں مختلف ہیں، اور اسی طرح زمین ایک ہے اس سے اگنے والی چیزیں مختلف ہیں. ایک کسان ایک کھیت میں محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد جب زمین سے چیزیں نکلتی ہیں تو وہ مختلف سائز کی ہوتی ہیں، مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں، ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے جدا ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کھجور کے گچھوں کی مثال دی. بہرحال اپنی کمال قدرت کو، قدرت کے کامل ہونے کو بیان فرمایا. لہذا فرمایا جو خالق و مالک ایسا ہے عبادت اسی کی جائے گی، مخلوق کی عبادت نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آج کی ان آیات میں ان نافرمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے مخلوق کو خدا بنا لیا ہے. کہیں تو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اللہ کو اگر آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے تو انہوں نے مختلف چیزوں کو مخلوقات میں سے خدا بنا لیا. کسی نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تردید فرمائی. یا معاذ اللہ کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اور کسی نے دنیا میں ہونے والی چیزوں کا خالق بنانے والا کسی اور کو قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام کے تمام جہالت کی باتیں ہیں. جو بنانے والا ہے اور جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. خالق کا درجہ الگ ہے، مخلوق کا درجہ الگ ہے. آپ مخلوق کی عبادت نہیں کر سکتے. سورج، چاند یا ستارے ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی، یہ مخلوق ہیں. اور اسی طرح سے زمین میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ مخلوق ہیں، آپ ان کی عبادت نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، خالق تو وہ ہے کہ اس کے برابر، اس کے ہمسر کوئی نہیں. اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اللہ نے فرمایا
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے، جو فنا ہونے والا ہو، ختم ہونے والا ہو، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ خالق وہ ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اعتراض یہ کرتے تھے کہ ہمیں خالق نظر نہیں آتا لہذا ہم اس کے وجود کو نہیں مانیں گے۔ تو دیکھیے، کسی چیز کا نہ دکھنا یہ اس بات کو لازم نہیں ہے کہ وہ پایا نہ جائے۔ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو سانس نظر نہیں آتی، لیکن ہر آدمی اس بات کا قائل ہے کہ آکسیجن ہے اور ہمیں اسی کے ذریعے سے سانس مل رہی ہے۔ اسی طرح روح، ہر آدمی مانتا ہے کہ روح پائی جاتی ہے، اسی کے وجود سے انسانی جسم قائم ہے، اور کہتے ہیں کہ جان نکل گئی۔ جان کیا نکلی؟ جسم سے روح نکلی ہے۔ نہ تو روح کے آنے کا پتہ، نہ روح کے جانے کا پتہ۔ یہ روح مخلوق ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ پا رہے، تو خالق جو بنانے والا ہے، آپ سمجھیں کہ اس دنیا میں ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا وجود ہے لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، گرمی ہے، سردی ہے، وہ خارج میں کہیں پائی نہیں جاتی ہے کہ اٹھا کے رکھ لیں، کہیں آنکھوں سے دکھتی نہیں ہے، لیکن ہر آدمی سردی کا بھی قائل ہے کہ ہاں سردی ہوتی ہے، گرمی کا بھی قائل ہے کہ گرمی لگتی ہے، لیکن ہمیں اپنی آنکھوں سے پتھر کی طرح کہیں نظر نہیں آتی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو چیز دکھائی نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ دنیا میں کتنی چیزیں اب تو دلیل سے اور مثال سے ثابت کی جا سکتی ہے کہ ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن ہم اس کے وجود کے قائل ہیں۔ سانس ہے، ہوا ہے، ٹھنڈک ہے، گرمی ہے، ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ، اگر ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ ہمیں احساس کرنا پڑے گا کہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، یہ ضرور کسی بہترین بنانے والے کی کاریگری ہے۔ وہی جو بنانے والا ہے اس کو اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، وہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ خالق کل شیء، وہ بنانے والا ہے ان تمام چیزوں کا، وہ حفاظت کرنے والا ہے تمہارے لیے، تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کا، وہ حفاظت کرنے والا ہے تمہارے بدن کا، تمہارے بدن کی ضرورت کی ہر چیز کا۔ لہذا فاعبدوہ، اسی ایک بنانے والے کی عبادت کرو۔ اگر چند ایک بنانے والے ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ آپ دیکھیں، چھوٹی سی چیز اگر اس کے چلانے والے کئی ایک ہوتے ہیں تو اس میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں تو میں ہوتی ہے، کہیں کسی کی بات نہیں مانی جاتی، تو نظام کے اندر خلل آتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اپنے نظام پہ نکلتا ہے، ڈھلتا ہے، گرمی کا نظام اپنے موسم میں آتا ہے، سردی اپنے حساب سے ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں یہ ہو جائے کہ رات یہ کہے کہ مجھے نہیں آنا، یا دن یہ کہے کہ مجھے اپنے وقت پر نہیں نکلنا۔ کائنات کا ایک ایک چیز اپنے نظام کے اعتبار سے چل رہی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک خالق کی کاریگری، یا یہ کہا جائے کہ ایک خالق کی منشا اور ارادے سے ہو رہا ہے، لہذا وہی ایک بنانے والا اللہ نے فرمایا فاعبدوہ، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ مخلوقات کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ ہر چیز کا کارساز ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی تمام دلائل کو بیان کرنے کے بعد خلاصے کے طور پر یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا له بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے دیا، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جو مخلوق ہو وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے، اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ خالق تو وہ ہے جس کو بقا ہو، اور مخلوق کو تو فنا ہے۔ اور سمجھ بوجھ کے بغیر اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں، گھڑ لیا اپنی طرف سے، حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، اور اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، بنانے والا ہے، اور جن چیزوں کو بنایا جائے وہ مخلوق ہوتی ہیں، ان کی عبادت نہیں ہوتی۔ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کا بیٹا کہاں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بیٹا اس کا ہو سکتا ہے جس کی بیوی ہو، اور اللہ تو اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے، لہذا بیٹے کا تصور نہیں۔ یہ اعتراض کا جواب ہے نصارہ کے، أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، بلکہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ لوگو، اللہ وہ ہے جو تمہارا پالنے والا ہے، تم خود اپنے آپ کو پالنے والے نہیں ہو، تمہارے جسم میں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے کہ جسم کا کون سا عضو کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ یہی فرمایا، لوگو اللہ کا تعارف جاننا چاہتے ہو تو سن لو، اللہ وہ ہے جو تمہارا پالنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ فاعبدوه، لہذا اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ اللہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔